یہ قید خانہ تھا عباسیوں کا متوکل، اور یہ تالاب تھا نیچے قیدیوں کے لیے۔ قیدی یہاں پہ جو ہے وہ اگر نہانا چاہتے یا پانی پینا چاہتے، بڑا برا حال تھا، سارے کے سارے آخر میں نیچے زندان ہے۔ اوپر استبل تھا، استبل یعنی جہاں پہ گھوڑوں کو سٹیبل، ہارس سٹیبل، یہ گھوڑوں کا استبل تھا، اور یہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے، اور قیدیوں کے لیے بھی نیچے زندان بنایا گیا تھا۔ باہر بھی زندان ہے، اور یہ پیچھے محل تھا عباسیوں کا۔ ہم ابھی محل دکھاتے ہیں عباسیوں کا، تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ اسی مقام پہ انہوں نے ایک باغ وحش بنایا تھا، جسے کہتے ہیں زو انگلش میں، چڑیا گھر بھی کہتے ہیں اردو میں، اور انہوں نے زندان میں اس میں شیر وغیرہ پالے تھے۔ سامنے وہ باغ وحش تھا، اس مقام پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کو امام کا زندان نیچے وہاں پہ اس میں جو ہے ایک مرتبہ چڑیا جو گھر ہے اس میں ڈال دیا شیروں کے پنجرے میں، اور امام علیہ السلام کے جب قدموں میں سارے آ کے شیر بیٹھ گئے تو اس نے متوکل نے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کو سامنے، اور یہ محل تھا پیچھے جو ہے وہ محل ہے، یہاں محل تھا عباسیوں کا۔ یہ بیسکلی سرہ مرہ آسا مرہ جس کو بعد میں کہا گیا، یہ زندان ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ یہاں نیچے امام علی نقی علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا۔ یہ ہم اندر جا رہے ہیں، کافی نیچے ہے، کافی گہرا ہے، کئی سیڑھیاں ہیں۔ چلیں، یہ وہ جو اوپر سے ہم دیکھ رہے تھے وہ سامنے وہ تالاب ہے قیدیوں کا، وہ یہاں پہ تھا۔ یہاں امام علی نقی علیہ السلام کو زندان میں رکھا، اور جس بادشاہ نے رکھا تھا اس کے بیٹے نے پھر اسے قتل کر دیا۔ بیٹے نے جب قتل کیا اس کے بعد پھر امام نے اس کو کہا کہ تو اگر باپ کا قتل کرے گا تو زیادہ زندہ نہیں رہے گا، باپ کے قاتل کی جو زندگی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا مجھے زندگی سے کوئی محبت نہیں، کیونکہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوں جہاں پہ اہل بیت پہ ظلم ہوتا ہے۔ اس نے پھر بھی باپ کا قتل کیا۔ امام سے پوچھا کہ اس نے صحیح کیا؟ امام نے کہا اس کا باپ جو ہے وہ دشمن اہل بیت تھا، بعد میں قتل تھا، تو اس نے باپ کو مار دیا۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ خود بھی انتقال کر گیا، تو یہاں پہ امام کو رکھا گیا تھا۔ ہم السلام علیکہ یا علی الہادی، السلام علیکہ یا امام النقی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مقام پہ بھی جہاں نبی یا امام آئیں، اس جگہ پہ اس مقام پہ فرشتے ملائکہ آتے ہیں، کیونکہ امام کے چاروں طرف ہمیشہ ملائکہ رہتے ہیں۔ اس مقام پہ بھی فرشتوں نے آ کے زیارت کی ہوگی، لیکن کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام معصوم کو زندان میں رکھا۔ ہمارے چند ائمہ علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا ہے۔ ایک چوتھے امام علیہ السلام نے زندان میں وقت گزارا، بڑا سخت وقت تھا، پھوپھیوں کے ساتھ زندان میں تھے۔ اور ایک امام باقر علیہ السلام جو یتیمی میں تھے۔ ایک جناب سکینہ نے بھی زندان دیکھا ہے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے زندان سے رہائی مل جائے۔ جناب یوسف بھی جب رہائی ملی تو کہہ رہے تھے پروردگارہ یہ وہ دوست ہے جس سے دوبارہ ملنے کا جی نہیں کرتا، لیکن کسی کا زندان ختم نہیں ہوتا، کسی کی زندان میں قبر بن جاتی ہے۔ کوئی ایسی بیوی بھی ہیں جن کی زندان میں قبر بنا دی گئی تھی۔ پروردگارہ وہ چھوٹی سی ایک بچی کے، کبھی آپ نے دیکھا ہے زندان میں قبریں بنتے ہوئے؟ ایک بھائی ہے جس نے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا اٹھا رکھا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں طوق ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ایک چھوٹا سا لاشا ہے، 3.5-4 برس کی بہن کا لاشا ہے۔ میرا دل کہتا ہے امام زین العابدین نے کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے۔ میرا دل کہتا ہے قبر سے 2 ہاتھ اٹھے ہوں گے، امام حسین نے کہا ہوگا سجاد میری بیٹی کا لاشا مجھے دے دو۔ 3.5 برس کی بچی کا لاشا۔ میرے مولا سجاد نے کہا ہوگا بابا ذرا آرام سے لاشا لیجئے گا۔ اس سکینہ کے کانوں میں بھی زخم ہیں، چہرے پہ تماچے بھی بہت لگے ہیں، اور پاؤں کے اندر کانٹے بھی لگے ہیں۔ پروردگارہ واسطہ ان بیبیوں کا، واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کا۔ جب امام کو زندان میں بھیجا گیا کہ مولا ایک مرتبہ اس کے خلاف بددعا کر دیں آپ آزاد ہو جائیں گے، تو مولا نے کہا نہیں، میں جب خدا سے شکوہ کر چکا ہوں تو مجھے کسی اور سے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا کسی سفارش کے لیے کہیں، کہ نہیں میں نے خدا سے کہہ دیا، خدا خود اس کے حساب کو اپنا حساب کتاب کرے گا۔ پروردگارہ واسطہ امام علی نقی علیہ السلام کے زندان میں رہنے کا، ہم سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں بار بار ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ آپ نے دیکھا بھی زندان بنا بھی تو انہوں نے سجا دیا، پینٹ کر دیا، کتنا خوبصورت بنا دیا۔ یہ سارا کا سارا یہاں پہ روشنی بھی ہے، لیکن اس وقت تاریکی تھی۔